اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا موضوع انتہائی اہم اور دل کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ ہم سب روزانہ نماز ادا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن ایک بنیادی سوال جو ہر مسلمان کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے وہ یہ کہ کیا واقعی ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ تعالیٰ صرف متقیوں ہی سے قبول فرماتا ہے۔ سورۃ المائدہ 27۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر ادا کی جانے والی نماز کا قبول ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کے لیے تقوی اور پرہیزگاری شرط ہے۔ یہ آیت قصہ ابن آدم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، جہاں دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی اور دوسری کی رد ہو گئی۔ وہ بھائی جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تفسیر میں آتا ہے کہ قبول ہونے کی وجہ اخلاص اور تقوی تھا، جبکہ رد ہونے کی وجہ حسد اور نیت کی خرابی۔ آج بھی ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں اسی اصول پر پرکھی جاتی ہیں۔ اگر دل میں تقوی نہیں، گناہوں سے نفرت نہیں، تو نماز محض جسمانی حرکت بن جاتی ہے۔ آج کے دور میں لاکھوں کروڑوں مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں جھوٹ، ظلم، بے حیائی، حرام کمائی اور اللہ سے دوری نظر آتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کہاں گئی؟ اس کا اثر کہاں گیا؟ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ آج ہم 3 اہم نشانیاں بیان کریں گے جو بتاتی ہیں کہ نماز قبول نہیں ہو رہی۔ یہ نشانیاں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں اور ہمیں اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کا موقع دیتی ہیں۔ پہلی نشانی، نماز کے بعد بھی گناہوں سے نفرت پیدا نہ ہونا۔ محترم سامعین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت 45۔ یہ آیت نماز کی سب سے بڑی خصوصیت بیان کرتی ہے کہ وہ انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اگر نماز صحیح طریقے سے ادا کی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ، تو وہ دل میں انقلاب برپا کر سکتی ہے اور گناہ بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی زبان جھوٹ بول رہی ہو، آنکھیں حرام کی طرف دیکھ رہی ہوں، دل کینہ اور حسد سے بھرا ہوا ہو، ہاتھ ظلم اور حرام کمائی میں لگے ہوں، تو یہ نماز کی ناکامی کی پہلی نشانی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ جو نماز گناہوں سے نہیں روکتی وہ اللہ سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو نماز فحشا اور منکر سے نہیں روکتی وہ اللہ سے دور کرتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نمازی حرام کمائی کرتے ہیں، سود لیتے دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، گناہ مزہ دینے لگتے ہیں۔ یہ حالت خطرناک ہے، کیونکہ نماز کا مقصد تو اصلاح نفس ہے۔ اگر نماز کے بعد گناہوں سے نفرت نہ پیدا ہو تو سمجھیں کہ نماز صرف جسمانی ورزش بن چکی ہے، دل تک اس کی رسائی نہیں ہوئی۔ اس نشانی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں خشوع پیدا کریں، نماز سے پہلے توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کریں، نماز کے دوران اللہ کی عظمت کا تصور کریں، سجدے میں آنسو بہائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز دل کی حاضر
نہ ہو وہ قبول نہیں۔ لہذا دل کو نماز میں حاضر کریں تو گناہ خود بخود بوجھ لگیں گے اور نفرت پیدا ہوگی۔ دوسری نشانی، نماز کے بعد دل میں اللہ کا خوف اور خشوع پیدا نہ ہونا۔ محترم ناظرین، قبول شدہ نماز انسان کے دل میں اللہ کی عظمت، خوف اور محبت پیدا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی نماز قبول ہوتی ہے جس میں دل حاضر ہو۔ نماز کے بعد اگر دل سخت رہے، آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، گناہوں پر ندامت نہ ہو، موت اور آخرت کا خوف نہ ہو، تو یہ رد نماز کی علامت ہے۔ قرآن میں ہے کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہوتے ہیں۔ نماز تو اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی دل سخت ہو، دنیا کی محبت غالب ہو، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈر نہ لگے، تو یہ بڑی خطرناک نشانی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نماز پڑھتے تو روتے، سجدوں میں گھنٹوں رہتے، دل اللہ کے خوف سے لرزتے۔ آج ہم نماز جلدی ختم کرتے ہیں، دل بے چین رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں، نہ کہ محبت اور خوف کے ساتھ۔ نماز قبول ہو تو انسان تنہائی میں بھی گناہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ دل میں اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر یہ احساس نہ ہو تو نماز رد ہو رہی ہے۔ اسے درست کرنے کے لیے نماز میں کیفیت پیدا کریں، قرآن کی آیات پر غور کریں، سجدے میں اللہ سے معافی مانگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، دل کی سختی دور کرنے کے لیے زیادہ نوافل پڑھیں، ذکر کریں، اللہ تعالیٰ دل کو نرم فرمائے گا۔ تیسری نشانی، نماز کے باوجود زندگی میں برکت اور سکون کا ختم ہو جانا۔ محترم ناظرین، یہ سب سے خطرناک نشانی ہے۔ نماز بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن رزق میں تنگی، گھر میں جھگڑے، دل میں بے چینی، ہر وقت پریشانی۔ حالانکہ قرآن میں ارشاد ہے وَأَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ لیکن خاص طور پر نماز قائم کرنے سے برکتیں کھل جاتی ہیں۔ اگر نماز کے باوجود سکون نہیں، برکت نہیں، عبادت کی رغبت نہیں، تو ممکن ہے نماز قبولیت کے درجے تک نہ پہنچی ہو، کیونکہ قبول نماز زندگی بدل دیتی ہے، رزق میں اضافہ کرتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو نماز سے صرف تھکن اور مشقت ملتی ہے، کیونکہ نیت اور اخلاص نہیں۔ اس کی وجہ حرام کمائی، ظلم، تکبر، زبان کی ناپاکی ہے۔ یہ سب نماز کی روح کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب امید کی کرن یہ ہے کہ دروازہ ابھی بند نہیں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھائے میں اس کی طرف بازو بڑھاتا ہوں، جو میری طرف چل کر آئے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ آج سے عزم کریں، نماز وقت پر پڑھیں، نماز وقت پر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، آنسوؤں کے ساتھ پڑھیں، حرام چھوڑ کر پڑھیں، اللہ سے دعا کریں ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، سجدوں میں جان ڈال دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جنہیں نماز سے کچھ نصیب نہ ہو۔ یا اللہ، ہماری نماز کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ اب اس موضوع کو مزید تفصیل سے سمجھیں۔ پہلی نشانی پر واپس آئیں تو قرآن کی آیت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اثر فوری اور دیر پا ہوتا ہے۔ اگر نماز کے فوراً بعد گناہ کا خیال آئے اور دل اسے قبول کر لے تو نماز کمزور ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ کر آتا ہے اور فوراً جھوٹ بولتا ہے
یا حرام دیکھتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ نماز دل تک نہ پہنچی۔ اسے درست کرنے کے لیے نماز کی تیاری کریں، وضو کرتے وقت گناہوں کی معافی مانگیں، مسجد جاتے ہوئے دعائیں پڑھیں، نماز میں آیات کا ترجمہ سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں طویل رہتے، روتے۔ ہم بھی ایسا کریں تو گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ دوسری نشانی دل کی سختی پر۔ آج کے دور میں دل سخت ہو گئے کیونکہ دنیا کی محبت غالب ہے۔ نماز کے بعد بھی ٹی وی، موبائل، دنیاوی باتیں، اللہ کا خوف نہیں۔ حالانکہ نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ اگر ملاقات کے بعد کوئی تبدیلی نہ ہو تو ملاقات ناکام ہے۔ تیسری نشانی برکت کی کمی۔ رزق حلال نہ ہو تو نماز کی برکت نہیں۔ گھر میں جھگڑے ہوں تو سکون نہیں۔ اللہ برکت دیتا ہے جہاں اطاعت ہو۔ نماز کی قبولیت کی شرائط میں اخلاص، خشوع، حلال کمائی، گناہوں سے توبہ شامل ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو نماز رد ہوتی ہے۔ صحابہ کی مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تو روتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز میں کیفیت دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے۔ آج ہم نماز کو روٹین بنا لیا۔ وقت پر نہ پڑھیں، جلدی ختم کریں، اسے زندہ کریں تو زندگی بدل جائے گی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو قبول کروائیں، ہمارے سجدوں میں اخلاص ڈالیں، دل میں خوف پیدا کریں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔